عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ شادی، ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھیں، مادانہ پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ۔ اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کریں 9700145714 77025705575۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو صرف ایک عقیدے کا مسئلہ درپیش تھا۔ پورے عقائد ایمانی اور اسلامی اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، صرف ایک عقیدہ کہ وقت کا جو بادشاہ معتزلی بادشاہ تھا وہ کہتا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اور اسلام اور اہل السنت والجماعت کہتے تھے قرآن مخلوق نہیں، کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ کی صفت ہے، اس لیے وہ مخلوق نہیں ہو سکتی۔ یہ کلام اللہ ہے، خود قرآن کے اعلان کے مطابق کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت ذاتی ہوتی ہے، مخلوق نہیں ہوتی۔ تو یہ عقیدہ صحیح عقیدہ تھا۔ بادشاہ کا عقیدہ غلط تھا کہ قرآن مخلوق ہے، یعنی اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، مخلوق ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، الگ بات ہے، لیکن میں آپ کو صرف ایمان کی اہمیت کے لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک عقیدے کا مسئلہ تھا، اور صحیح عقیدہ امام جانتے تھے، ناصر و اہل السنہ، فقیہ مجتہد، محدث عظیم۔ ایک عقیدہ غلط بیان ہو رہا تھا اور وہ اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے۔ 400 علماء کو جیل میں بھیجا گیا صحیح عقیدہ بتانے کی وجہ سے، کیونکہ بادشاہ کا نہیں تھا صحیح عقیدہ۔ صرف ایک عقیدے کی بات ہے، یہ تمام عقائد کی بات نہیں۔ سب مانتا تھا بادشاہ، ایک غلط بات مانتا تھا۔ 400 علماء جیل میں بھیجے گئے۔ انہوں نے تکلیفیں جب نہیں برداشت کی، اور جب مصیبتیں اور مظالم ان کے سر سے اونچے ہو گئے، تو ایک ایک کہہ دیتا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ شرط اتنی تھی، جیل میں اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ قرآن کو مخلوق نہیں مانتا، اس لیے کہو قرآن مخلوق ہے، چھٹی، نکل گیا، رہا ہو گیا۔ دوسرے کی جب تکلیفیں ناقابل برداشت ہوئی، اس نے کہہ دیا جیلر کے سامنے، بھائی میں کہتا ہوں کہ قرآن مخلوق ہے۔ دل میں سوچ لیا کہ بھائی باہر نکل کے توبہ کر لیں گے، مگر جان تو بچ جائے گی، یہ مصیبتیں تو ختم ہو جائیں گی۔ مان نہ لیا، اور ایسی مجبوری میں ایسی کوئی بات بول دینا، اگر دل مطمئن ہے عقیدے پر اور اس کے خلاف بول دیا، یہ کفر نہیں ہے۔ اگر کسی مجبوری میں کوئی اوپر سے ظلم کر رہا ہو، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کا دل ایمانی عقیدوں سے مطمئن ہے، اوپر سے مخلوق نے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ جان لینے کو کھڑا ہوا ہے، تلوار گردن پہ رکھ دی ہے یا بندوق سینے پر تان لی ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ بولو، تو اگر دل ایمان سے مطمئن ہے اور یہ جان بچانے کو کوئی شخص بول دیا تو وہ کافر نہیں ہو جاتا، اللہ نے خود اطمینان دلا دیا ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کافر کون ہوتا ہے؟ ولیکن من شرح بالکفر صدرا، جو اپنی خوشی سے مان لیا ہے کفر کو، وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کی خوشی نہیں ہے، یہ تو ماننا ہی نہیں چاہتا، لیکن اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ جان دے دے، تو جان بچانے کے لیے بول دیا، تو اللہ فرما رہے ہیں اس کو میں کافر نہیں سمجھتا، مجھے دل معلوم ہے اس کا، اس کے دل میں کیا ہے مجھے پتا ہے، اس کا دل بالکل اس سے راضی نہیں۔ تو یہ جو لوگ نکل رہے تھے اس گنجائش میں نکل رہے تھے کہ گنجائش ہے بھائی، ایک مرتبہ ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے بول دو، زبان سے بول کے نکل گئے، بس جان بچا لی، اور پھر جا کے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، پھر اسی عقیدے پہ قائم ہو گئے۔
اب ہوتے 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 400 میں سے جیل میں صرف 4 بچ کے رہ گئے. 4 سینئر علماء تھے، یہ بچے ہوئے تھے. اور ان 4 کو بادشاہ نے دربار میں طلب کیا تو 4 ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر، اس طور پر کہ چلنے بھی نہ پائیں، زنجیروں میں جکڑ کے پیدل لے کے گئے. لوگ چل بھی نہ سکے اس طریقے سے، مگر چل کے جانا تھا دربار تک. امام احمد ابن حنبل خود فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ میرے 3 ساتھی ضعیف تھے، برداشت نہیں کر سکے، اور وہ 3 علماء راستے میں جان دے گئے. میں ذرا صحت مند تھا، جوان تھا، ان سے کم عمر کا تھا، میں دربار تک پہنچ گیا اسی طریقے سے. اور جب دربار میں کھڑا کیا گیا، بادشاہ نے کہا کیا کہتے ہو قرآن کے بارے میں؟ تو فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. کہا اچھا اب بھی تم کو عقل نہیں آئی ہے؟ جلاد کو بلاؤ، کوڑا لے کے آئے اور ان کو کوڑے لگاؤ، پھر دیکھتا ہوں میں یہ کیسے نہیں بولیں گے. کوڑا لے کے جلاد آیا. تاریخ گواہ ہے ایک ایک کوڑا اتنی زور سے مارا جاتا تھا کہ ہاتھی پر مارا جائے تو وہ بھی نہیں برداشت کر سکے. اتنی زور سے ایک انسان کو، ایک عالم دین کو مارا جاتا تھا. پہلا کوڑا مارا گیا تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا کوڑا مارا گیا تو فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. مصیبتیں اللہ کی تقدیر سے آتی ہیں، برداشت کریں گے ایمان کے خاطر، لیکن چھوڑیں گے نہیں ایمان. جب تیسرا کوڑا مارا گیا تو فرمایا القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق. اور اس کے بیچ میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے آسمان کی طرف نگاہیں پھاڑ کے دیکھی تھی. بعد میں ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ استقامت اور یہ مضبوطی اور یہ پختگی تو ہم نے دیکھ لی، سبق حاصل کر لی، پوری امت نے سبق حاصل کر لیا. ایمان وہ چیز ہے جس کے لیے ثابت قدم ایسے رہا جاتا ہے. لیکن وہ جو آپ درمیان میں آسمان کی طرف سر اٹھا کے کیا دیکھ رہے تھے، کیا نظر آ رہا تھا آپ کو؟ تو فرمایا کچھ نہیں، کوڑا اتنی زور سے مارا گیا تھا کہ میرے تڑپنے کی وجہ سے کمر بند ٹوٹ گیا تھا، ناڑا جو ہے ناڑا ٹوٹ گیا تھا میرا. میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو میری آبرو کی حفاظت فرما لے، اور غیب سے اللہ رب العزت نے اس کو جوڑ دیا، اس لیے کہ میں اللہ کے حق کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا تھا دشمن کے سامنے. یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ وہ اللہ کے بارے میں بدعقیدگی کے شکار نہ ہوں. بالکل صحیح عقیدہ جو دین ایمان کا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اس پر قائم رہنا یہ ہمارا فرض ہے. اللہ کا ہم پر حق ہے، ہمارے اللہ کا جس نے دیکھنے کو 2 آنکھیں دی، سننے کو 2 کان دیے، بولنے کو زبان دی، چلنے پھرنے کے لیے پورا جسم اس میں حرکت دی، جس نے ہمارے رگ پٹھے مضبوط رکھے، جو ہمارا دل دھڑکا رہا ہے، جو ہمارے گردے کام کرا رہا ہے، جو ہماری رگوں میں خون دوڑا رہا ہے، جس کی ایک ایک نعمت ذکر بھی نہیں کی جا سکتی، پوری زندگی ختم ہو جا سکتی، اس کا کچھ ہم پہ بھی حق ہے. اور وہ حق یہ ہے کہ اس نے جو عقیدہ دیا ہے، جتنے دن جینا ہے اس عقیدے پہ جینا ہے. وہ عقیدہ جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو پہنچا ہے. دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے. اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے. اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی. اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی. ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں. اگر
آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں 8309475649۔